ابا بزی قدر بلا تاخیر دعوت خطاب پیر طریقت رہبر شریعت جڑے بندے جتھے بیٹھے ہو نا اگر توانو سید دی محبت تے تھے بیٹھے رانا نات خان آندے جاندے رانے نے اگر توانو آل رسول نال پیارے علی دی اولاد نال پیارے تے ایٹھے بیٹھے رانا پیر صاحب کافی دیر تو تشریف فرمانے جڑا ٹائم لیٹ ہویا میں صوفی غلام محمد صاحب کی طرف اور اپنی طرف معذرت خان کیونکہ سارے علماء اور ثنا خان با یک وقت سٹے اتنے پہنچائے نے تے سانو ٹائم دین لین واسطے بڑی دقت پہنچوئی محسوس ہوئی ہے بہرحال معذرت خان ایک باری ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر جڑا تھکا بیٹھا دو ہے چوکے نعرہ رسالت قربان جاواں جڑا تھکا نہیں پھر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علی وحدت دے گلشندہ گلابا کھان تا ٹھیک ہو سی حضور آپ دی اجازت دے مطابق صرف ایک کی شیر 8 بجے دا سٹے تے بیٹھا میرا دل لا دے میری حاضری ہو جاوے تے میں یہ شیر پڑھ کے چلا جانا علی وحدت دے گلشندہ گلابا کھان تا ٹھیک ہو سی اور علی سارے صحابہ چوں بندہ او بولے جس دا اس تے ایمان ہوئے علی وحدت دے گلشندہ گلاب آکھاں تا ٹھیک ہو سی اور علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تا ٹھیک ہو سی ہاتھ بلند کر کے علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تا ٹھیک ہو سی اور علی تفسیر قرآنی علی کعبے کا گوہر ہے میرا مرشد میری گل تے تائید کرے سی علی تفسیر قرآنی علی کعبے کا گوہر ہے عابد بھٹی صاحب کے علی حسنین دا بابا علی زہرا دا شوہر ہے علی حسنین دا بابا علی زہرا دا شوہر ہے مرشد کریم بڑی محبت کرن بلا تاخیر دعوت خطاب آل نبی اولاد علی ولی ابن ولی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد حسن رضا شاہ صاحب جی دا مجدہو اپنے قرآنی اسلائی بیان دے نال ساڑے دلن منور اور محتر فرمیشن سید زادہ دا اکبر استقبال کرو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع الحمدللہ سید زادہ دا استقبال کر سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ محمد ارشد قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل شورکوٹ محترم علامہ خدا بخش دہڑوی صاحب اور دیگر عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ تحریک منہاج القرآن کے قائدین محترم الطاف صاحب جملہ اہل محبت اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چند باتیں
آپ کے گوش گزار کرنی ہے، زیادہ تاخیر نہیں کروں گا انشاءاللہ، کوشش کی جائے گی کہ 1 بجے تک بات کو مکمل کر لیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ بلد کی آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، اور یہ وہ سورہ بلد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکان کے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ کچھ وہ صورتیں ہیں جو افراد کے نام پہ ہیں، اور کچھ وہ صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھیں، بڑی قابل غور بات، چونکہ بات قرآن کی ہے تو علم والا سمجھے گا، اس کو اہل محبت سمجھے گے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس میں معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ حرف کے ساتھ حرف کیوں آیا ہے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ لفظ کے ساتھ لفظ کیوں آیا ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیت کے ساتھ آیت کیوں آئی ہے، سورت کے ساتھ سورت کیوں آئی ہے، تو قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ اس حرف کے بعد اگلا حرف کیوں آیا ہے، اس پہ میں مثال دیتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن کی حرفی ترتیب کی ہے۔ 2 حرف جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آتے ہیں، ان کے پیچھے راز ہوا کرتا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور اس پوری آیت میں ایک لفظ ہے جسے کن کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کن کہتے ہیں۔ یہ کن 2 حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ کاف اور نون ملے تو کن بنتا ہے۔ کوئی سوال کرے کہ نون سے پہلے کاف کیوں آیا ہے، کاف کے بعد نون کیوں آیا ہے، اس ترتیب کی حکمت کیا ہے؟ کہ کیا پہلے نون نہیں آ سکتا تھا، کاف بعد میں نہیں آ سکتا تھا، پہلے کاف ہی کیوں آیا ہے، نون بعد میں کیوں آیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ لگا، جب تو قرآن میں غوطہ زنی کرے گا، دنیا کے وہ سمندر ہے، جب بندہ ڈوبتا ہے تو مر جاتا ہے، قرآن وہ سمندر ہے جتنا ڈوبتا جاتا ہے اتنی زندگی اسے ملتی جاتی ہے۔ تو 2 حرف ہیں، حرفوں کی ترتیب کیا ہے؟ کون میں کاف پہلے کیوں ہے اور کون میں نون بعد میں کیوں ہے؟ پوچھئے امام جعفر الصادق سے۔ کون امام جعفر صادق؟ جن کے بابا کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ کون امام باقر؟ جن کا اصل نام محمد تھا اور نام انہیں باقر کہتے ہیں۔ باقر کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے کئی معنی ہیں، ایک مطلب غائبی ہے، ایک معنی باقر کس کو کہتے ہیں؟ با کاف را۔ جب بندہ زمین کھودتا ہے اور زمین کھودنے کے بعد جو خزانہ نکلتا ہے، عربی میں اس خزانے کو بکر کہا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس علم کا خزانہ ہو، معرفت کا خزانہ ہو، شریعت کا خزانہ ہو، طریقت کا خزانہ ہو، حقیقت کا خزانہ ہو، تمام خزانے جس کے دامن میں ہو اسے باقر کہا جاتا ہے۔ اور بات آپ کی گوش گزار کر دوں، امام باقر کون؟ ایک نابینا شخص امام باقر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ امام باقر نے کہا بالکل میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اس نے کہا میں تب مانوں گا جب مجھے بینائی ملے گی۔ امام باقر سے کہا تب مانوں گا اگر مجھے آنکھیں مل گئی۔ اب امام باقر نے اللہ کے حضور عرض کیا مولا، ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک یہ کرامت جو ہے نا، یہ جو دیکھنا چاہتا ہے یہ عام کرامت نہیں ہے، اس نے کرامت کو میرے نسب کے ساتھ جوڑ دیا، میرے نسب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ اب معاملہ کرامت کا نہیں، اب معاملہ نسب کا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، بس ہاتھ اٹھانے کے دیر تھی اللہ نے نگاہ واپس کر دی، نور آ جاتا ہے۔ جب نور آ گیا تو وہ بندہ خوشحال ہو گیا اپنی آنکھیں دیکھ کے۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا امام باقر رونے لگ جاتے، امام باقر کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ کرامت بھی آپ کی ہوئی ہے اور کامیابی بھی ملی ہے،
اس کے باوجود رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ فرمایا پریشانی اپنی ذات نہیں، پریشانی تیری ذات کی ہے۔ جب تک تو نابینا تھا آنکھوں کا حساب نہیں ہونا تھا، تیری آنکھوں کا حساب رب نے نہیں لینا تھا۔ اب چونکہ آنکھیں مل گئی ہیں تجھے حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنے فکر نہیں تیرے حساب دینے کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو سید بھی ہو سخی بھی ہو اسے امام باقر کہا جاتا ہے۔ مستقبل کی فکر کر رہے ہیں۔ ان کے پتر کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کون کیا ہے؟ کاف پہلے کیوں، نون بعد میں کیوں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ترتیب کوئی غیر اتفاقی ترتیب نہیں، اس میں اتفاق ہے، اس میں راز ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور راز کیا ہے؟ کاف کا مطلب ہے کلام خدا اور نون کا مطلب ہے نور مصطفیٰ۔ انما امرہ اذا ارادہ، سب سے پہلے اللہ نے امر کن کا مخاطب کس کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے نور کس کا تھا؟ کلام کس نے کیا تھا؟ جس نے کلام کیا اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس کے نور سے کلام کیا اسے نور محمد کہا جاتا ہے۔ تو کاف کا مطلب کیا ہے؟ کلام، نون کا مطلب کیا ہے؟ نور مصطفیٰ۔ پہلے کلام ہوا تھا پھر نور ظاہر ہوا، یہ ترتیب حرفی ہے۔ پھر دیکھیے ایک ترتیب لفظی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، دو لفظ ہیں آگے پیچھے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یہ دو لفظ فصلی اور وانحر، درمیان میں لربک، پہلے فصلی آگے وانحر، درمیان میں لربک۔ مطلب یہ ہوا فصلی بھی رب کے لیے اور وانحر بھی رب کے لیے، دونوں کا زاویہ ایک ہونا چاہیے۔ ترتیب کیا ہے؟ فصلی پہلے، وانحر بعد میں۔ کیوں؟ راز حکمت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پہلے نماز پڑھی گئی پھر قربانی دی گئی۔ سوکھی گال کر دے وہاں، ایک کیا سر جھکانا، ایک کیا سر کٹانا۔ وہ کون سا نمازی ہے جس نے رب کے لیے سر جھکایا بھی ہو سر کٹایا بھی ہو، جس نے فصلی پر بھی عمل کیا ہو وانحر پر بھی عمل کیا ہو؟ آقا فرماتے ہیں او لوگوں قیامت تک کے لیے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک کو آل محمد کہتے ہیں۔ ہم نے کوثر سے پوچھا اے سورہ کوثر بتا ترتیب کا راز کیا ہے؟ پہلے کیا ہوا؟ کہا فصلی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا وانحر، پہلے سر جھکایا گیا پھر سر کٹایا گیا۔ وہ نمازی کون ہے جس نے دونوں کام کیے؟ اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، دو لفظ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ فرمایا وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی۔ یہ ترتیب لفظی ہے، آگے پیچھے، پہلے لانے والے کا ذکر پھر تصدیق کرنے والے کا ذکر۔ اب تفسیر قرآن کیا کہتی ہے؟ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کون ہے؟ وصدق، اس سے مراد کون ہے؟ یہ دو سچے کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو سچ لانے والا ہے، ایک وہ ہے جو تصدیق کرنے والا ہے۔ لانے والے کو محمد عربی کہتے ہیں اور تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب لفظی ہے۔ اب سورتوں کی ترتیب، بات دور نہ نکل جائے، سورتوں کی ترتیب۔ قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ کون سی ہے جی؟ کون سی ہے؟ فاتحہ۔ اگلی سورت ہے بقرہ۔ فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں آئی؟ سوال بنتا ہے کہ ربا سونے فاتحہ نو پہلے کیوں رکھیا، بقرہ نو بعد کیوں رکھیا؟ اس ترتیب کا راز کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ فاتحہ میں سوال ہوئے ہیں، بقرہ نے جواب دیے۔ فاتحہ میں سوال ہوئے، بقرہ نے۔ آپ پوچھیں کہ سوال کیا ہوا؟ ایک سوال ایسا ہے جو روزانہ کیا جاتا ہے، روزانہ فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک 48 ٹائمز، 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی بار جی؟
48 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. ہر نماز میں ایک ہی سوال ہے, اسے سوال ہدایت کہا جاتا ہے. ربا سونیا ہدایت چاہیے, اللہ سونیا ہدایت چاہیے, ہدایت چاہیے, ہدایت چاہیے. سورہ بقرہ کہتی ہے, فاتحہ کہتی ہے ہدایت چاہیے. بقرہ نے کہا آؤ میں بتاتی ہوں ملتی کہاں سے. بقرہ میں ہدایت کا سوال, فاتحہ میں ہدایت کا سوال ہوا. بقرہ نے آواز دی آؤ میں بتاتی ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جس نے لینی ہے متقین کے دروازے پہ آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا. پھر دیکھیے فاتحہ میں 3 باتیں ہوئی ہیں اور بقرہ نے ان تینوں باتوں کو جواب دیا. 3 راستوں کا ذکر. پہلا راستہ 3 لوگوں کا ذکر, 3 طبقات کا. صراط الذین انعمت علیہم, یہ پہلا طبقہ. غیر المغضوب, یہ دوسرا طبقہ. وللضالین, یہ تیسرا طبقہ. ربا سونیا یہ انعام یافتہ کون ہے؟ آگے کا آگے جاؤ, آگے دیکھو بقرہ کیا کہتی ہے. ہم نے بقرہ سے پوچھا بقرہ یہ 3 گروہوں کے ذکر ہوئے ہیں. پہلا گروہ تھا انعام یافتہ کا, دوسرا گروہ تھا مغضوب کا, تیسرا گروہ تھا ضالین کا. اب فاتحہ سے پڑھ لیے. بقرہ بتا یہ کون ہے انعام یافتہ؟ آؤ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے, جواب پہلے کا مل گیا. اے بقرہ بتا, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مغضوب بھی کچھ لوگ ہیں, یہ کون ہے؟ کہا آؤ بتاتی ہوں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, جو سوال ہو رہے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے. ہم نے پھر پوچھا اے بقرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں الضالین, یہ ضالین کون ہے؟ کہا پڑھ کے دیکھو. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, وہ بندے گمراہ ہیں جو زبان سے تو مانتے ہیں دل تسلیم نہیں کیا کرتا ان کا. اچھا جب یہ باتیں سب آپ نے سن لی ہیں, اب میں ترتیب ایک اور بتاتا ہوں. یہ کیا کمال ترتیب ہے, کبھی قرآن کھول کے پڑھ بھی لیا کریں ترتیب ہوتی کیا ہے. یہ دیکھیے 5 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں, اور ساری سورتیں ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, اکٹھی 5 صورتیں. کتنی صورتیں جی؟ اکٹھی 5. یہ راز کیا ہے؟ کتنی صورتیں؟ کتنی صورتیں؟ 5 والے بولے نا. کتنی صورتیں ہیں جی؟ 5 صورتیں اکٹھی ہیں. اور ترتیب قرآنی دیکھیں, ہر صورت قسم سے شروع ہو رہی ہے. اب پہلی صورت اللہ فرماتا ہے والفجر, میں نے فجر دے ویلے دی قسم. اللہ وقت کی قسمیں بیان کر رہا ہے. والفجر فرمایا فجر کے وقت کی قسم. آگے اللہ پاک نے جب ویلے کی قسم اٹھا دی پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں نے شہر دی قسم, شہر مکہ کی قسم. یہاں بات انشاءاللہ بات کروں گا. مجھے شہر کی قسم. اور آگے فرمایا اگلی صورت میں والشمس, مجھے سورج کی قسم. آگے فرمایا واللیل, مجھے رات کی قسم. آگے فرمایا والضحیٰ, مجھے دن کی قسم. یہ ترتیب کا کتنی قسمیں ہیں جی؟ 5 قسمیں. والفجر, پہلے فجر دا ویلا, اس کے بعد شہر کی قسم. اب یہ ترتیب کیا ہے؟ کس وقت آیا, کون آیا, کس شہر میں آیا, آنے والے کا چہرہ کیسا ہے, آنے والے کی زلفیں کیسی ہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا, میلاد ہم بھی مناتے ہیں, تو میلاد کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن نے کہا میں بتاتا ہوں, فجر کے وقت آنے والے کو ذات محمد کہا جاتا ہے. اچھا آیا کہاں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں قربان جمع ان ٹبیاں تو, میں قربان جمع ان ٹبیاں تو جتھے نبی سنا اجڑ 4 دسی, انہاں خارا دی شان عظیم باہی او جوڑا چمیا جنا سرکار دسی جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا. ایسا یار دا دیس پسند آیا, اپنا گھر بھی اوتھے بنا بیٹھا. ایسا یار دا دیس پسند آیا.
اپنا گھر بھی ہوتے لا اقسم بہذا البلد، مولا آنے والا کون ہے؟ فرما کس، پوچھا مولا کس کے گھر میں؟ فرما ووالدین، ایک بابے کے گھر آیا جس کو عبداللہ کہتے ہیں، آنے والا کون؟ وما ولد۔ اچھا مولا بتا جو آیا ہے وہ کیسا ہے؟ کہا والشمس، مولا جو آیا ہے اس کی زلفیں کیسی ہیں؟ فرمایا واللیل، ربا سنیا ہجے دل ٹھرے یا نہیں، دونوں دا ذکر کٹھا ہی کر دے، پہلے ذکر کیا چہرے کا پھر ذکر کیا زلفوں کا، رب نے ملا کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کا چہرہ بھی کمال ہو جس کی زلفیں بھی کمال ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ لا اقسم یا رسول اللہ، حق جاریہ یا زندہ، لا اقسم بہذا البلد۔ اچھا یہ دیکھیے قسم اٹھائی اللہ نے، مجھے اس شہر کی قسم، اور علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے اس صورت میں شہر کا نام نہیں دیا، لا اقسم بہذا البلد کا ہے اور البلد کا ہے، البلد کا ہے، صرف بلد نہیں کہا، البلد۔ جس طرح انگلش کا فارمولہ ہوتا ہے کہ جب عام کو خاص کرنا ہو تو ٹی ایچ ای لگانا ہوتا ہے، عربی کا فارمولہ کیا ہے؟ جب عام کو خاص کرنا ہو الف لام لگایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے ذکر کر کے بتا دیا، یاد رکھنا ذکر شہر کا ہو رہا ہے۔ ربا سنے نا کیوں نہیں دسیا؟ اللہ فرماتے لا اقسم بہذا المکہ، یہ فرما دیتا یہاں مکہ کا نام نہیں لیا، ربا سنیا نام کیوں نہیں لیا؟ اور ادھر سے کسی اہل محبت نے جواب دیا، اللہ کے بندے نے جواب دیا، اگر اللہ نام لے دیتا مکے کا لوگوں نے سمجھنا تھا یہ فضیلت مکے کی وجہ سے ہے، فضیلت مکے کی وجہ سے ہے، کہا نا سونیا میں شہر کا نام نہیں لوں گا، شہر جیسا بھی ہو عظمت تیرے صدقے ملا کرتی ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، پھر اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ یہ دو صورتیں ہیں جی، دو آیتیں ہیں، پہلی آیت میں قسم اٹھائیے اور دوسری آیت میں وجہ قسم بیان کی۔ پہلی آیت میں قسم اور دوسری میں وجہ قسم۔ سوکھی گل، پہلی آیت میں اللہ نے مکان کا ذکر کیا ہے اور دوسری میں مکین کا ذکر کیا ہے۔ یہ مکان اور مکین کی ترتیب کیا ہے؟ آپ پڑھئے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد امین۔ اللہ نے مکان کا ذکر کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، یہ احسن کون ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ احسن کون ہے؟ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا مشتاق کیا، کتے جا لڑیا۔ یہ ترتیب قرآنی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، البلد کہا، البلد کہا، پھر الامین کہا۔ یہ دیکھیے البلد اور یہ دو لفظ ہے، البلد سے مراد شہر ہے اور الامین کا ایک مطلب امن والا، لیکن امین کسی کا لقب بھی تھا، امین کسی کا۔ یہ ترتیب قرآنی کیا بتاتی ہے؟ البلد میں مکان کا ذکر ہو رہا ہے اور الامین میں مکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ مکان کو خانہ کعبہ کہتے ہیں اور مکین کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ اچھا بات شہر کی ہے، ابھی بھی اللہ نے شہر کو مینشن نہیں کیا، شہر کو اللہ نے مینشن نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ ہے اور علماء کی بحث ہے، بعض علماء نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ مکہ بھی شان والا اور مدینہ بھی شان والا۔ چونکہ میں بات کرتا ہوں، میں نے سب علماء کو سنا، جب یہ بات سنی اور یہ دیکھا کہ فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں کی کیا رائے ہے۔ آج میں صبح مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی سن رہا، ان کو بھی میں نے سنا، اہل تشیع علماء کو بھی سنا، علامہ عبد الرحمن اشرفی صاحب کو بھی سنا، سب کو سنا۔
اب تقی عثمانی صاحب نے جب یہاں رائے دی اپنی، وہ کہتے کہ جب تک سرکار مکے میں تھے تب تک مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں آگے مدینہ افضل ہو گیا۔ اچھا آپ پوچھیں کہ مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے؟ ایک جملہ یاد رکھنا ہے، ایک قیام گاہ، ایک آرام گاہ۔ میرے محمد کی قیام گاہ کو مکہ کہتے ہیں، آرام گاہ کو مدینہ کہا جاتا ہے، آرام گاہ کو۔ اب پھر اگلا سوال کہ قیام گاہ کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا آرام گاہ کا درجہ؟ پھر یہ اس میں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قیام گاہ کا درجہ زیادہ یا آرام گاہ کا۔ مثال دیتا ہوں، دیکھیے ماں کی شان بہت بڑی ہے، بابا کی شان بہت اونچی ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے جس نے گھر بیٹھے اپنی ماں کو تک لیا، اپنی ماں کو تک لیا، اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ کہا ماں کو تکنا ہے، ماں کے گھر کی دیوار کو نہیں تکنا، ماں کے گھر کی دیوار کو نہیں تکنا۔ یہ قیام گاہ ہے ماں کی، یہ قیام گاہ ہے۔ کہ ماں دے چہرے نو ویکھنا لازمی ہے، چہرہ ویکسو تا ثواب مل سی، چہرہ نہیں دیکھو گے ثواب نہیں ملنا، ثواب نہیں ملنا۔ اچھا وہ ماں چلی گئی دنیا سے، قبر میں اب میرے نبی نے فتویٰ دیا، من زارا قبر ابویہ او احدہما، جس نے قبر کو تک لیا، جس نے قبر کو تک لیا۔ قیام گاہ کا اصول یہ تھا، چہرے کو تکو گے تو تب ثواب ملے گا۔ آرام گاہ کا اصول یہ، چہرہ نہ بھی دیکھو اور مٹی تک لو، اللہ موڑ بھی ثواب دے دیتے۔ اب یاد رکھیے، اب یاد رکھیے، اب یاد رکھیے، ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات۔ مدینہ طیبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی ہے اور آرام گاہ۔ سارا مدینہ برابر نہیں، سارا مدینہ برابر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وہ ٹکڑا ہے جس میں آپ ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 کا، اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، ایک ٹکڑا اور بھی ہے جہاں حاجی منتیں کرتے ہیں، یار 2 نفل تے پڑھ لیں گے، یار 2 نفل، جس کو ریاض الجنت کہا جاتا ہے۔ عام مسجد سے یہ ٹکڑا اعلیٰ ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ایک وہ مقام ہے جو دونوں سے اعلیٰ ہے، جس کا برابری نہ مسجد نبوی کر سکتی ہے نہ ریاض الجنت، اس سے بھی اونچا درجہ ہے، اس سے بھی اونچا درجہ ہے وہ بھی اسی کا ٹکڑا۔ لیکن وہ جو خاص حصہ ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں عرش کا درجہ نیچے ہے، قبر محمد کا درجہ اعلیٰ ہے۔ عرش کا درجہ نیچے ہے، قبر محمد کا درجہ۔ اچھا ایک بڑی اہم بات سمجھنی ہے، قبر مصطفیٰ یعنی کا وجود کا، قبر کا وجود کی شان بہت اونچی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کو نہیں سکتا۔ مذاہب دے جھگڑے اسا چھوڑ دیتے، پر محبت دے جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کوئی مثل نہ ڈھول لندی، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں ہے بولندی۔ سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی قبر کا درجہ بیان کیا ہے، وجود کا درجہ بیان نے کیا۔ قبر کا درجہ کیا ہے؟ عرش سے بھی، قبر کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا مٹی جو قبر والی ہے، مٹی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مٹی ہوتی ہے داخلی، ایک ہوتی ہے مٹی خارجی۔ آپ کے نیچے جو مٹی ہے وہی مٹی ہے، اور اوپر جو بیٹھا ہے یہ بھی مٹی ہے۔ نچلی مٹی خارجی اور جو اندر مٹی ہے وہ داخلی۔ ایک ہوتی اندر والی مٹی، ایک ہوتی ہے باہر والی مٹی۔ جو آپ کے اندر مٹی ہے اسے اشرف المخلوق کا درجہ ملا ہوا، جو وہ مٹی ہے وہ اشرف المخلوق نہیں ہے۔ یہ جو اندر مٹی ہے انسان کے، یہ اشرف المخلوق ہے۔ ایک مٹی ہوتی ہے داخلی، ایک ہوتی ہے خارجی۔ اب مجھے بتائیے قبر والی مٹی داخلی ہے یا خارجی ہے؟ خارجی مٹی ہے، مٹی خارجی ہے۔
خارجی مٹی بس لگی جسم کے ساتھ، لگی وجود، خارجی مٹی کا درجہ عرش سے، میں ابھی داخلی کی بات نہیں کر رہا، داخلی کا مقام بیان نہیں کر رہا، خارجی کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ ارے مٹی ہو خارجی، اس کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہو، اب بتا خون محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر خارجی مٹی کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتا ہے تو بتا پھر حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور بات عرش کی ہوتی ہے نا، ایک اور بات کر دوں، یہ عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ مخلوق کے اینڈ کو عرش کہتے ہیں، انتہائی خلق کو عرش کہتے ہیں، اور جہاں مخلوق کا اینڈ تھا اسے عرش، اور جو عرش ہے اس کی آگے نبی کے نالین تھے، نبی کے نالین تھے، عرش سے آگے بھی حضور کے عرش، مخلوق کا اینڈ نیچے، نالین اوپر ہے۔ اب مجھے بتائیے نالین کہاں ہوتے ہیں؟ پیروں میں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ پیروں میں۔ ذرا مدینے جا کے دیکھیے نا، دو نسبتیں تھی، ایک نبی کے پیروں کے نیچے تھی، ایک کندھوں سے اوپر تھی۔ جو پیروں کے نیچے ہے اسے نالین کہتے ہیں، جو کندھوں کے اوپر ہے اسے حسنین کہا جاتا ہے۔ مجھے بتا جن کا نالین کی پرواز ہوئی ہے، عرش نیچے ہے، نالین آگے ہے، ان کے حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ باتیں بڑی کرنی تھی آپ سے، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت لمبا مضمون تھا، بس ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، لا اقسم بہذل بلد۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ ایک بات معلوم یہ ہوا، مکے کا مقام اور فضیلت اگر ہے تو وجود مصطفیٰ کی وجہ سے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز۔ اچھا، مکے کو کل کہتے ہیں، کعبے کو، کعبہ اس کا ایک جز ہے، مکہ کل ہے، مقام ابراہیم اس کا جز ہے، مکہ کل ہے، حجر اسود اس کا جز ہے، مکہ کل ہے، صفا مروہ اس کا حصہ ہے، جو کہ جنت سے پتھر آئے ہیں مگر اس وقت حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کل کا درجہ، ایک ہے جز کا۔ خانہ کعبہ جز کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ کل تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جز کس کے صدقے سے ملا ہوگا؟ یہ کعبہ کس کی برکت سے ملا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں، ایک سال اور 5 مہینے حضور نماز پڑھتے رہے تھے، مگر رخ تھا بیت المقدس کی جانب، بیت المقدس کی جانب۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، حضور نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، وقت ظہر کی نماز کا تھا، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ خیال نور آتا ہے قلب اقدس میں، ربا سونیاں یہودی تانے دیتے ہیں، یہودی تانے دیتے ہیں کہ تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو۔ ابھی خیال آیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، اور اس خیال کے تحت حضور بار بار کبھی چہرہ اوپر کرتے تھے۔ میں وہ کام تو نہیں کر سکتا، کہاں میں کمینہ اور کہاں ذات مصطفیٰ۔ حضور بار بار چہرہ اوپر کر رہے تھے، پھر نیچے کرتے ہیں، پھر آپ چہرہ اوپر، پھر نیچے۔ اب یاد رکھیے ترتیب قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ علماء بیٹھے ہیں، پہلے حصے میں ادائے محمد کا تذکرہ ہے اور دوسرے حصے میں رضائے محمد، ادائے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بات پھر دکھو نکل جائے گی، بہت ساری چیزیں موجود تھی لیکن وقت شارٹ ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چہرہ اوپر کیا۔ اللہ فرماتا ہے سونیا اسی تینوں تقدے پہ ہیں، اسی تینوں تقدے پہ ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ادھر اللہ نے مکے کا نام مینشن نہیں کیا تھا اور ادھر کعبے کا نام مینشن نہیں کیا۔
بڑی اہم بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ إِلَى الْكَعْبَةِ, یہ نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سونیا جدھر تیری مرضی ادھر ہی رخ کر دے, مرضی تیری چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مجھ سے پوچھے کعبہ کس کو کہتے ہیں, جملہ یاد کرنا ہے تو میں کہوں گا رضائے محمد کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے, رضائے مصطفیٰ کو. علامہ اقبال نے کیا لکھا, اور ادھر سبحان اللہ من یطیع الرسول. کیا بات ہے بابا جی, کمال کر دیا آپ نے, سبحان اللہ. اب یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے. علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے سیالکوٹ کی سرزمین پہ, نعت پڑھی جا رہی تھی اور کلام بھی یہی تھا. جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا اقبال نے کرسی چھوڑ دی, قلندر لاہوری نے کرسی چھوڑ دی, اور اقبال نے کہا کہ ایسا کرو یہ عاشق کا کلام ہے, میرا حصہ بھی شامل کر لیا جائے. علامہ نے کیا لکھا کہ تماشا تو دیکھو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. جنت خدا کی ہے اور بسانے والے کو ذات محمد کہتے, بسائی کیسے؟ اعلان کر دیا فاطمہ تو سیدہ تو نسائے اہل الجنہ. ارے بستی کیسے ہے؟ سرداری جنت کی, جن کے گھر میں ہے انہیں بطول زہرا کہا جاتا ہے. اور اہل محبت کو تحفہ دے رہا ہوں, خود میں سید ہوں الحمدللہ, لیکن جب سیدہ پاک کا نام لیتا ہوں سید بن کا نام نہیں لیا کرتا, کمی بن کا نام لیا کرتا, ان کا گولا بن کا نام لیتا ہوں. آپ سیدہ پاک کے مشہور نام ہیں تین, ایک فاطمہ, ایک بطول, ایک زہرا. فاطمہ کا مطلب کیا؟ فا, توا اور میم, فتم سے نکلا ہے عربی کے اندر. فتم کہتے ہیں چھڑا دینا, کسی چیز کو چھڑا دینا. اور سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کے دن ہم جیسے غلاموں کو دوزخ سے چھڑانے والی بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. بطول کہتے, بطول کا لفظ ہے کٹ جانا. قرآن مجید کی سورہ مزمل پڑھی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بطل کہتے ہیں کٹ جانے کو. رات جب ہوتی تھی سیدہ پاک اپنے بچوں کی خدمت کر کے پھر مصلی بچھا دیتی تھی. کل دنیا سے کٹ کے اللہ کی بندگی میں جس کی رات گزر جاتی تھی اسے بطول کہا جاتا ہے. اب تیسرا لفظ ہے زہرا. سارے غلام حضور کے بیٹھے ہوئے ہیں, عاشق بیٹھے ہیں, اور مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار احباب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میں بڑی کمال کی تحفہ دے رہا ہوں. زہرا کا مطلب دو طرح کا عربی ڈکشنری کے اندر. عربی میں زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور زہرا پھول کو بھی کہتے ہیں, لیکن جو کثیر الاستعمال ہے عربی کے اندر, لغت عربی کے اندر, وہ ہے زہرا کا مطلب پھول. زہرا پھول کو کہتے ہیں. قرآن مجید پڑھیے گا سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے فَقَانَتْ وَرْدَةً قَدِّهَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وردہ کہتے ہیں پھول کو, اور زہرا بھی پھول کو کہتے ہیں. وردہ کا معنی بھی پھول ہے, زہرا کا معنی بھی پھول ہے. تو سوال بنتا ہے کہ بی بی پاک کو وردہ بطول کیوں نہیں کہتے, زہرا بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پھول پھول میں کیا فرق ہے؟ وردہ کا مطلب بھی پھول ہے, زہرا کا معنی بھی. بڑی اہم بات ہے, اور یہ میری آخری گفتگو ہے اس حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے. دیکھیے وردہ کا معنی بھی پھول, زہرا کا معنی بھی پھول ہے, مگر پھول کی دو شکلیں ہوتی ہیں. جب پھول کھلا ہو عربی میں اس کو وردہ کہتے ہیں, پھول یوں ہو ایسے کھلا ہو اسے وردہ کہتے ہیں, اور جب پھول پردے میں ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے. کیا کمال احتیاط ہے عرب کی دنیا کی, کیا کمال. ادب کی دنیا میں عرب بھی ہو اور ادب بھی ہو. اب یاد رکھیے ایسا پھول ہو اسے وردہ کہتے ہیں, اور پھول پردے میں اسے زہرا کہا جاتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے جس بی بی کے نام میں اتنا پردہ ہے ان کی ذات کے پردے کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں,
ابھی میں نے موضوع شروع بھی نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وقت انتہائی ہو چکا ہے اور یہ وقت اجازت نہیں دیتا، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں. اللہ پاک جتنے احباب جنہوں نے محفل کا انتظام کیا، محترم افضل صاحب، غلام محمد صاحب، پوری ٹیم کی اللہ پاک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. بلا تاخیر ثنا خان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول جناب محمد ندیم مطاری صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری کا آغاز کریں. تمامی احباب سٹیج کے قریب قریب آ جائیں، ثنا خان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.